میرے اس افسانے کا عنوان ہے 15واں سال۔ آج ہفتہ ہے اور معمولات کے مطابق آج مجھے ماں کا ہاتھ بٹانا ہے، ماں جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ تو میں پہلے بھی بہت کرتا تھا مگر اب زیادہ کرنے لگا ہوں۔ عمر کے کئی برس میں نے اور ماں نے اکیلے ہی گزارے ہیں، اسی چھوٹے سے 3 کمروں کے فلیٹ میں ابو کے بغیر۔ وہ ہمارے ساتھ زیادہ نہ رہ سکے، ماں بیدار ہو چکی ہے، اسے انڈسٹریل ہوم بھی جانا ہے۔ پتھر کے سلے پر چھری سے صابن کے باریک سلائس بناتے ہوئے ہاتھوں پر پسینے اور صابن کے ملاپ سے لجلجاہٹ پیدا ہونے لگی، مگر میں تیزی سے سلائس اور پھر ان کے بھی مزید ٹکڑے کرنے لگا، باریک ٹوٹی ہوئی سوئیوں کی طرح، جسے ماں ہر اتوار کی صبح دودھ میں ابال کر پکایا کرتی اور مجھے اور میری چھوٹی معذور بہن کے پیالوں میں انڈیل دیتی، پھر اس کے اوپر پہلے سے تراشے ہوئے بادام اور پسے ہوئے کھوپرے کے آمیزے کو ڈال کر ہفتہ واری شاندار ڈش کا نام دیتی۔ تو میں سوچتا بھلا ایک ہی ذائقہ اور ایک کی صورت والی چیز کو کب تک کھایا جائے، مگر مجھے ماں سے محبت ہے اور میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ صابن کے باریک ٹکڑوں کو میں نے مٹھی میں بھرا اور فلیٹ کی گیلری میں رکھی پرانی واشنگ مشین کے بڑے خالی پیٹ میں ڈال دیا۔ پانی کا وال کھولا تو تیز دھار کی صورت میں پانی خالی مشین کو بھرنے لگا، پھر سوئچ آن کیا اور مشین کا بٹن گھما دیا۔ پیندے میں لگی پلیٹ گھومنے لگی، چند چکر سیدھے، چند الٹے، پانی رکنے بھی نہ پاتا کہ مشین اسے دوسری سمت میں پھینکنا شروع کر دیتی۔ پانی بے بسی سے دوسری سمت گھومنا شروع ہو جاتا۔ میں نے آنکھیں چکراتے ہوئے پانی پر گاڑ دیں، جس میں صابن کے ٹکڑے باریک سے باریک تر اور پانی مزید گدلا ہوتا جا رہا تھا، بالکل اس رطوبت کی طرح جیسی آج کل میرے جسم سے خارج ہونے لگی تھی۔ اور آج رات بھی جب بارش میں بھیگتے ناچتے اور تھرکتے ہوئے جسم خواب میں میرے چاروں طرف سے مجھے بھی اکسانے لگے، بے واچ کی سنہری بالوں والی اداکارہ جو مجھ سے کم عمر میں کئی سال بڑی دکھائی دیتی ہے، ان میں سب سے آگے تھی، مگر نہ جانے کیوں آج کل مجھے میری عمر سے زیادہ کی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ ان کے سڈول بدن پر نظریں گڑ جائیں تو ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اپارٹمنٹ کے نیچے سودا خریدتے ہوئے رات کو فلیٹوں کی 4 دیواری کے ساتھ موٹی اور بھدی اور چند دبلی پتلی عورتوں کو جاگنگ کرتے ہوئے، یا پھر کلاس میں اپنی ریاضی کی استاد کو تختہ سیاہ پر کسی مشق کو حل کرتے ہوئے بار بار اوپر نیچے یا دائیں بائیں سرکتی ہوئی ہلکی پھولدار قمیض کے اندر چھپے ہوئے بدن پر اپنی نظریں گاڑ دیتا، اور پھر اچانک کلاس ٹیچر پلٹ کر سوال پر سوال کر ڈالتی تو آئیں بائیں شائیں بکنے لگتا اور جھینپتا کہیں ٹیچر نے دیکھتے ہوئے پکڑ تو نہیں لیا۔ مشین میں صابن تمام حل ہو چکا تھا۔ میں ماں، نانی اور بہن کے کپڑوں کو صابن اور پانی کے آمیزے میں ایک ایک کر کے ڈالتا جاتا اور مشین کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا۔ کپڑے جیسے ہی پانی کی سطح پر پہنچتے تو دائرے میں گھومتے ہوئے پانی کے ساتھ خود بھی گھومنا شروع کر دیتے۔ گھومتا پانی ذرا سی دیر میں کپڑے کو پوٹلی بنا دیتا، جو کہ مشین کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی دوسرے کپڑوں میں گم ہونے لگتی۔ ایک ایک کر کے ماں، بہن اور نانی کے سارے کپڑے مشین کے پیٹ میں چلے گئے اور مسلسل گھومتے رہے۔ میں کپڑوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ اکثر اس موقع پر میری آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگتی۔ مشین کپڑوں کو ایک دوسرے میں بڑے عجیب اور دلچسپ طریقے سے ایک دوسرے میں گتھم گتھا کر رہی تھی، قطع نظر اس کے کہ یہ میری ماں، نانی اور معذور بہن کے کپڑے ہوتے، مگر میرے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن جاتا۔ لال شلوار نے میری قمیض کو چھوا تو جسم میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، پھر ایک دوپٹے کا گولا پھولدار شلوار سے گلے مل رہا تھا تو کوئی آستین کسی قمیض کے گلے میں باہیں ڈال رہی تھی۔ چکنے پانی کے آمیزے میں تیرتے ہوئے لبادوں کی آنکھ مچولی اور اوپر نیچے ہونے کا کھیل مزید دلچسپی سے دیکھتا اگر گیلری سے باہر سامنے والے بلاک کے ایک فلیٹ کا دریچہ اچانک روشن نہ ہو گیا ہوتا۔ میری نظر بے ارادہ اس طرف اٹھ گئی۔ یہ فلیٹ ہماری منزل سے ایک منزل نیچے تھا، جس کی وجہ سے دریچے کے پار سب سٹائلوں کے بیچ سرکتا بے نیاز جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کنکیوں سے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ ماں اور نانی بھی اس طرف نہیں تھیں۔ شاور کی پھوار تلے کوئی حالت رقص میں بے نیاز اپنے لمبے بالوں سے کھیل رہا تھا، اور بال تھے کہ ایک جگہ رکتے ہی نہیں تھے۔ روشن چمکتے نشیب و فراز پر سیاہ چمکتے بالوں کی گھٹا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑیوں کی چھوٹی بڑی گھاٹیوں پر سیاہ بادلوں کا سایہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر پڑ رہا ہو۔ عمر کے اس 15ویں برس میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے منہ سے بے شمار ایسے جملے سنے ہوئے تھے جن کے بین السطور میں کہوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر میں ہمیشہ نظر انداز کر دیتا۔ میرے ہم جماعت مذاق اڑاتے، مجھے چھیڑتے تو میں چڑ جاتا۔
تصویروں والے قلم، تاش کے پتے اور البم کلاس میں جس دن آتے لڑکوں کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ہاف ٹائم میں سب دوڑ کر چھت پر چلے جاتے، میں کئی بار سیڑھیوں تک جاتا مگر لوٹ آتا۔ مگر آج تو ساری تصویریں، سارے قلم اور سارے البم میرے سامنے متحرک اور روشن تھے۔ بجلی کہیں اور چمک رہی تھی، کرنٹ کہیں اور لگ رہا تھا، بوندیں کہیں اور برس رہی تھی اور گیلا کوئی اور ہو رہا تھا۔ مگر اچانک روشنی گل ہو گئی اور یوں لگا جیسے دریچے کے اس پار رقص تھم گیا ہو۔ تب میں دوبارہ واشنگ مشین کے موٹے پیٹ میں گھومتے ہوئے کپڑوں کے بیچ لوٹ آیا، جہاں لال دوپٹہ سبز قمیض سے اٹکیلیاں کھیل رہا تھا۔ یہ لال دوپٹہ ماں کا تھا اور سبز قمیض نانی کی۔ مجھے حیرت ہوئی، لال دوپٹے کی سبز قمیض سے کبھی بنی ہی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ نانی کی گفتگو کی تان ہمیشہ اس پر آ کر ٹوٹتی کہ دوسری شادی نہ کرنے کی ضد کیوں ہے۔ لوگوں کی تو جوان کنواری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ تو بیوہ ہے، تیرے دروازے پر رشتہ کھڑا ہوا ہے اور تو نصیبوں جلی اسے تھامنے سے انکار کرتی ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی تو کون تیری دیکھ بھال کرے گا؟ ہاتھ پیروں سے معذور بچی کا نہلانا دھلانا، گو صاف کرنا سب مجھے کرنا پڑتا ہے۔ میں نہ رہی تو بھلا تو نوکری کرے گی یا بچی کو دیکھے گی؟ جس طرح بھی ہوگا پال لوں گی۔ لڑکی تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کمانے والا مرد ہوگا تب کہیں کم از کم اس گوشت کے لوتھڑے کی دیکھ بھال تو کر سکے گی۔ رحم کرو اماں، تمہاری یہ جلی کٹی باتیں سن کر میری بچی پر کیا گزرتی ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ آج صبح بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، روز وہی جملے، وہی تعویلیں اور وہی ماں کا انکار، وہی معذور کی آنکھوں میں آنسو اور وہی دن بدن جوان ہوتے ہوئے میرے دھیان کی بے تعلقی کا اور بے تعلقی لاپرواہی۔ میں گھر کا ماحول سنورے تو کیوں کر سنورے؟ میں جانتا تھا کہ نانی ماں کو کس شخص سے شادی کرنے پر اکساتی رہتی ہیں۔ اوپر کی منزل پر رہنے والے اکرم صاحب پہلے ہی 2 بیویوں کے شوہر تھے، ایک تو یہیں رہتی تھی اور دوسری ناظم آباد میں رہائش پذیر تھیں۔ کل تک جنہیں اکرم صاحب بھائی اور ان کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتے تھے، ان کے انتقال کے چند روز بعد ہی انہوں نے بھابھی کے لیے شادی کا پیغام بھیج ڈالا اور کہہ دیا کہ عدت ختم ہونے کا انتظار کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی جیسی دوست کی بیوی اب ماری ماری پھریں۔ ماں نے یہ سب خاموشی سے سنا تھا، گو کہ یہ سن کر ماں کے اندر ابال سا آیا تھا کہ سارا سچ اگل دے، درد میں ڈوبا ہوا سچ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف دوڑی، کچھ نہ نکلا، وہ اپنے اندر ہی سب کچھ سہ گئی، الٹی بھی اور سچ بھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اس وقت بھی میں نہ سمجھ سکا، جبکہ میں ماں کے بہت نزدیک تھا، مگر نانی خاموش نہ رہ سکی۔ آخر اس میں حرجی کیا ہے؟ ماں غصے میں پنکاری تو نانی خاموش ہو گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بڑبڑانے لگی۔ مرنے والے نے کیا دیا؟ پرسوں ملک سے باہر بیوی بچوں سے دور رہا، 5 سال تک خبر نہ لی، تھوڑے بہت پیسے بھیجتا رہا، وہ بھی گزارے کے، ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے 2 سونے کی چوڑیاں بھی نہ بنوا سکی، ساری زندگی کانچ کی چوڑیاں ہی ڈال رکھی اور اب اس سے بھی گئی ہے۔ اور پھر جب لوٹا تو کیا لوٹا؟ ایک مردہ جسم کی طرح۔ اللہ توبہ، آدمی دیکھے تو ڈر جائے، اور پھر دیکھو آتے ہی ایک بچی پیدا کر ڈالی، معذور گوشت کے لوتھڑی کی طرح، جس میں سانس صرف گلے اور پیٹ تک اٹکی ہوئی ہے۔ آدمی اپنی حالت سے اندازہ لگائے کہ اس حالت میں بچے پیدا ہوں گے تو کیسے ہوں گے۔ بس بیچاری عورت اس عذاب میں مبتلا رہے گی اور کچھ نہیں۔ برسوں ہماری بچی نے دکھ جھیلا، اب چلو پاپ کٹا، اللہ اللہ کر کے مٹی آسان ہو گئی۔ اب اللہ رسول کی سنت پورا کرنے کوئی آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے تو آدمی لاٹھی سمجھ کر ہی تھام لے۔ پہاڑ جیسی زندگی ویسے ہی تو نہیں کٹے گی۔ نانی جب بول رہی تھی تو مجھے ابو کا پاکستان آنا یاد آیا۔ وہ جب بٹسوانا گئے تو میں بہت چھوٹا تھا، ان کا جانا تو مجھے یاد نہ تھا، البتہ جب وہ لوٹے تو میں 11 سال کا تھا اور اپنے باپ کو پہچان سکتا تھا، مگر انہیں دیکھتے ہی مجھے اور ماں کو جھٹکا لگا۔ میں نے ان کی جو تصویریں دیکھی تھی وہ ان سے بہت مختلف تھے، بہت کمزور، دھنسے ہوئے گال اور دھنسی ہوئی آنکھیں جن میں کوئی چمک کا شائبہ نہ تھا، سر کے بال فوٹو کی نسبت آدھے، جسم کمزور، دیکھنے سے ہی اپنی عمر سے زیادہ کے لگ رہے تھے۔ ماں نے ابو سے پوچھا مگر وہ ٹال گئے۔ ابو فرنیچر بنانے کے بہت اچھے کاریگر تھے، ان کی مہارت کا ثبوت گھر میں بیڈ روم سیٹ، الماریاں اور لاؤنج میں پڑی ڈائننگ ٹیبل تھی۔ ٹیبل منقش مینا کاری، کٹاؤ اور بناوٹ کے بطور یادگار موجود تھے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے پرانے کارخانوں میں رجوع کیا، کچھ دن کام پر جاتے رہے، مگر پھر ایسے بیمار پڑے کہ ہتھوڑی پکڑنا اور آری چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں میں جیسے راشا اتار آیا ہو۔ وہ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہے مگر ٹھیک نہ ہوئے۔ ماں نے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے کی ضد کی تو وہ ایک بار پھر ٹال گئے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی کمزوری نے ابو کو بستر سے لگا دیا۔ پھر ایک دن ان کے پرانے دوست اور کارخانے دار ملنے آئے۔ ماں نے ان کی باتیں سن لیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں طوفان آ گیا۔ ماں کے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازوں میں ایک لفظ بار بار سننے کو ملا اور میں کچھ سمجھ گیا کہ میرے ابو کو آخر کیا بیماری ہے۔
واشنگ مشین میں مسلسل کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھومتے ہوئے کپڑے اب رک چکے تھے، برزر بند ہو چکا تھا۔ میں نے ڈرین کا بٹن کھول دیا۔ صابن کے آمیزے والا پانی جو کہ اب بے حد گدلا ہو چلا تھا، نکاس کے راستے باتھ روم میں جانے لگا۔ میں نے سامنے والے بلاک کے اس دریچے کی طرف دیکھا جہاں بوند بوند گرتا پانی تھوڑی دیر پہلے کسی کو گیلا کر رہا تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ دریچہ کھلا ہوا تھا۔ میرے تجسس نے مجھے اکسایا اور میں دیگر فلیٹوں کے دریچوں میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کہیں کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، بعض گیلری انسانوں سے بھری ہوئی تھی، مگر میری دلچسپی ان میں نہ تھی۔ دراصل میں نے ماں سے سننے کے بعد ہی جانا تھا کہ ابو اپنے ساتھ کتنی سنگین بیماری لگا لائے تھے۔ ماں نے بتایا کہ ایسے مریض کو حکومت کی ہدایت کے مطابق اپنی بیماری کی اطلاع محکمہ صحت کو دینا چاہیے تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، جیسا کہ اکثر ٹی وی پر بتاتے رہتے ہیں۔ مگر جب ماں نے ابو سے کہا تو وہ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے کہ میں لوگوں کی بے رحمانہ نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا، لہٰذا مجھے گھر میں ہی مرنے دو۔ ابو کی قابل رحم حالت دیکھ کر ماں جانے کیسے خاموش ہو گئی۔ ماں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ باہر کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ لوگوں کو نہ بتانے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ انہی دنوں ماں نے ایک انڈسٹریل ہوم میں نوکری کر لی تاکہ گھریلو اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ ابو اتنا عرصے بٹسوانا سے جو کما کر لائے تھے، ماں نے اس سے یہی فلیٹ خرید لیا تھا جس میں ہم اب تک کرائے پر رہتے چلے آ رہے تھے۔ ماں نے اپنی مدد کے لیے گاؤں سے نانی کو بلوا لیا، مگر جہاں نانی کی موجودگی سے سہولت تھی وہیں ان کی چک چک بھی سننا پڑتی تھی۔ نانی ماں سے اکثر کہتی کہ تو نے اپنے میاں کی بہت خدمت کی۔ یہ بات نانی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ میں نے ماں کو خود ابو کے سارے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی آسیب ہے، دیواروں سے کوئی بلا لپٹی ہوئی ہے۔ بستر پر میرے ابو کی کئی بلاؤں نے جیسے جکڑ رکھا ہو اور ان کے سینے پر سوار ہو کر اپنے بھاری پنجوں سے مسلسل دبا رہی ہوں۔ کوئی ان کے بالوں کو نوچتی ہے اور کوئی ان کی آنکھوں میں نوکی لے کر ناخن گاڑ دیتی ہے، جس سے آنکھوں میں زندگی سے مایوسی کا گھاؤ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے بے بس اور لاچاری کمرے کی فضا میں چاروں طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس بے بسی اور لاچاری کو دور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، کیونکہ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے سوائے موت کے۔ ایک رات ماں نے مجھے اس بیماری کے بارے میں اور اس کے پھیلنے کے اسباب کے بارے میں سب کچھ بتایا، وہ سب کچھ بھی جو شاید کوئی ماں اپنے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو نہ بتا پائے۔ مگر ماں جس دکھ اور کرب سے گزر رہی تھی، اس نے اسے کچھ باتوں میں بہت بہادر اور کچھ معاملات میں انتہائی کمزور بنا دیا تھا۔ ہمارے گھر کی طرف دبے پاؤں بڑھنے والی موت کے اندیشوں اور اس کی ہولناکی نے میری ماں کو جہاں بہت کمزور کیا تھا، وہیں جب وہ مجھے دیکھتی تو میں اسے ایک بہادر عورت کی صورت میں پاتا۔ مجھے لگتا کہ وہ مجھے زندگی کے سارے تجربوں سے آشنا کر دینا چاہتی ہے۔ اس رات میں نے ماں کی ساری باتیں سر جھکا کر سنی تھی اور اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے موت کے فرشتے کو بھی دیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے باپ سے لپٹے ہوئے عفریتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ فرشتہ کسی مخصوص وقت کے انتظار میں ہے۔ تو کیا مجھے اپنے باپ کی موت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اسے مسلسل نوچتے کھسوٹتے ہوئے عفریتوں سے نجات مل سکے؟ میرے اندر سے کسی نے چیخ کر کہا، نہیں، مگر آخرکار انہیں عفریتوں سے نجات مل گئی۔ ماں نے بہت کم آنسو بہائے، شاید وہ اپنے حصے کے آنسو پہلے ہی بہا چکی تھی۔ موت کے آنے سے پہلے ہی اگر موت کی خبر آ جائے تو آنسوؤں کا خراج بھی پہلے ہی ادا ہو جایا کرتا ہے اور آدمی جلد ہی صبر کر لیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عدت کے پہلے ہی ہفتے کوئی شادی کا پیغام یہ کہہ کر بھیج دے کہ ایسا کرنا عین سنت کے مطابق ہے اور مذہب اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لوگ بھی مذہب میں سے اپنے مطلب کی چیزیں کتنی جلدی سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جو کپڑے کھنگل چکے تھے میں نے انہیں گیلری میں بندھی نائلون کی رسی پر پھیلا دیا تھا۔ جب میں نے مشین کے پیٹ میں اپنے کپڑے ڈالے تب مجھے یاد آیا کہ سارا کاٹا ہوا صابن تو میں استعمال کر چکا ہوں۔ مجھے اپنے کپڑوں کے لیے دوبارہ صابن کاٹنا ہوگا۔ سوچتا ہوں ماں کتنی کنجوس ہے، ایریل استعمال نہیں کرتی، کم از کم مجھے صابن تو کاٹنے سے نجات مل سکے گی۔ مگر میں جب بھی اس طرح کا کوئی سوال ان ماں سے کرتا ہوں تو ماں مجھے کہتی کہ جتنا میں کماتی ہوں اس میں گھر مشکل سے چلتا ہے، تمہاری پڑھائی کے اخراجات بھی ہیں، لہٰذا کوئی اضافی خرچہ نہیں کر سکتی۔ تب ایک رات میں نے ماں سے آہستہ سے پوچھا، نانی کے کہنے کے مطابق تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ ماں نے مجھے اپنے پیروں پر لٹا کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ سن کر میں ماں سے لپٹ گیا اور بولا، کیا تم بھی؟ ماں نے اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے جذبات میں گردن ہلائی اور کہا، مجھے اس کی علامتیں محسوس ہونے لگی ہیں، مگر میں اتنی جلدی مروں گی نہیں، یہ مرض اتنی جلدی کھل کر سامنے نہیں آتا، تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کمانے لگے، تیری شادی ہو جائے، ہاں
اگر میں پہلے مر جاؤں تو بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کر لینا، بیوی سے دور مت جانا، اور اگر ملک سے باہر جاؤ تو اسے بھی ساتھ لے جانا، ورنہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ عورت اور بری صحبت سے بچنا، جیسا کہ میں نے پہلے تمہیں سمجھایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری معذور بہن زیادہ جی پائے گی، مگر جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھنا۔ یہ تمہارے باپ کی غلطیوں کا کفارہ ہے جسے شاید تمہیں ادا کرنا پڑے۔ اس رات مجھے دیر تک ماں سمجھاتی رہی اور میں اس کے پیروں پر سر رکھ کے چپکے آنسو بہاتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر کی دہلیز پر موت کا فرشتہ اب بھی بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ میں اپنی ماں سے پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا، مگر اس رات مجھے اس سے محبت کی شدت کا احساس ہوا۔ اسی رات میں نے محسوس کیا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور نہیں ہوا تو مجھے ہو جانا چاہیے۔ میں صابن کے مزید ٹکڑے کر کے مشین میں ڈال چکا تھا۔ نانی کے بڑبڑانے کی آوازیں اب بھی پہلے کی طرح آ رہی تھیں۔ سامنے والے بلاک کا وہی دریچہ پھر روشن ہو گیا تھا۔ نائلون کی ڈوری پر سوکھے ہوئے کپڑوں کی اوٹ سے سب کچھ دیکھنا اب زیادہ آسان تھا۔ اب بھی بوندیں کہیں اور گر رہی تھی اور گیلا کوئی اور ہو رہا تھا۔ ماں کے انڈسٹریل ہوم جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ مشین کے بڑے سے پیٹ میں صابن ملے گدلے پانی میں کپڑے پہلے سیدھے اور پھر الٹے چکر لگاتے ہیں، دیواروں سے ٹکراتے ہیں، اٹکھیلیاں کھیلتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ کانوں میں مشین کے چلنے کی اور نانی کے بڑبڑانے کی آوازیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ اللہ غارت کرے نئی سوچ کا۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرنے سے پہلے ہی عورتیں گھر سے باہر جانے لگی ہیں، اور اگر کوئی شرن ہاتھ تھامنے کی بات کرے تو طلاق سے جواب دیتی ہیں۔